میں بھی بات کی تھی جب جاوید غامدی صاحب ایک ہیں اپنے آپ کو روشن خیال اور بڑا پروگریسو قسم کا عالم دین کہنے والے، ان کے بارے میں ہے پچھلے پروگرام میں بھی ایک سوال پہ ہم نے بات کی تھی، ایک ہم آج آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک انہوں نے اسی پروگرام کے تسلسل میں آگے چل کے ان کو یہ پوچھا گیا کہ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہم جو حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناجی اور ناری فرقوں والی، تو یہ ہم وہ ناجی فرقے ہیں اور باقی جو تمام فرقہ ہیں اور باقی جو 72 فرقے ہیں وہ تمام ناجی ہیں۔ تو اس کا اگر مختصر جواب ہو جائے آج۔ وہ کہتے ہیں، ان کا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے ہیں یہ کہنا بالکل غلط ہے، ایسے بالکل نہیں کہنا چاہیے، یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والی بات ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو ناری یا ناجی کہے، زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں درست ہوں۔ اور ساتھ ایک اور اضافہ جو ضروری ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کسی فرقے سے تعلق رکھنا بری بات ہے، ہاں کسی مکتب فکر سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال سوال جس طرح بھی انہوں نے کیا یہ آپ نے ان کو پیش کر دیا ہے، بات یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے اور خوب غور کرنے کی بات ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے کہ فلاں شخص جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے، نوری ہے اور ناری ہے، یہ الفاظ بظاہر لوگوں کو بڑے سخت لگتے ہیں کہ جی کس طرح کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے ہماری طرف منسوب کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں کہتے، ہم اس بات کو دہرانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو الفاظ اگر سخت ہیں تو یہ فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ میں لوگوں کی اب کی یاد دہانی کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب افتراق الامم، اس میں الفاظ ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقۃ واحدۃ فی الجنہ و 72 فی النار قیل یا رسول اللہ من ہم قال الجماعۃ۔ دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور ان میں سے 72 فرقے فی النار، الفاظ آپ نے استعمال فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 72 فرقے نار میں ہوں گے، اور فرمایا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ایک فرقہ بچنے والا ہے وہ الجماعت ہے۔ پھر ایک اور دوسری حدیث ہے، یہ ترمذی کتاب الایمان باب افتراق حاضر الامہ سے لی گئی ہے، اس کا بھی آخری حصہ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً واحدہ، سوائے ایک ملت واحدہ کے سب جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ تو اور فرمایا کہ من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ کون ہوں گے، وہ جو جنتی فرقہ کون سا ہے، فرمایا ما انا علیہ وصحبی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ اور آپ نے جب یہ فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی امت کے لوگ جو ہیں وہ بعد میں ایسے طریق پر چل پڑیں گے کہ جو بالآخر ان کو جہنم میں لے جانے والا ہوگا۔ اور آپ نے ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی کہ جو ایک فرقہ میں بتانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کیا ہوگا۔ ایک نشانی اس کی یہ بتائی کہ وہ الجماعت ہوگا، دوسرا یہ کہ ما انا علیہ وصحبی۔ یہ دو عظیم الشان نشانیاں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا کے سامنے ہمیشہ پیش کرتے ہیں۔ نظر دوڑا کر دیکھ لیں، ساری امت مسلمہ میں آپ کو یہی ایک جماعت نظر آئے گی جس پر یہ لفظ صحیح معنوں میں اطلاق پڑتا ہے، جس میں نظام خلافت موجود ہے، ایک امام ہے، ایک رہنما ہے جس کے اشارے پر ساری جماعت کام کرتی ہے۔ کہاں یہ اتفاق اور یہ اتحاد باقی دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے؟ اور پھر فرمایا ما انا علیہ وصحبی، جو صحابہ کا طریق تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ تھا، اس پر چلنے کے لیے دل و جان سے، سچے دل سے کون سی جماعت ہے من حیث المجموع، من حیث الجماعت جو یہ کام کرتی ہے؟ جانی مالی قربانیاں کرنا، تکلیفیں اٹھانا، دوسروں کی گالیاں کھانا، پتھریں کھانا، ان کی مسجدیں مسمار کرنا، ان کے افراد کو شہید کرنا، ہر قسم کے جرم ان پر، ظلم و ستم ان پر روا رکھنا، یہ جماعت احمدیہ ہے۔ بلکہ ہمارے بعض مخالفین نے تو اس حد تک بھی تسلیم کیا ہے کہ ہم اس وقت جماعت احمدیہ کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو مکے کے دور میں مکے کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں سے کیا کرتے تھے۔ تو پھر بھی کوئی نشانی رہ جاتی ہے کہ جی صحیح فرقہ کون سا ہے۔ باقی ہم کسی کو اس رنگ میں نہیں قرار دیتے، لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ امن و عافیت کی راہ پر چلنے والا فرقہ کون سا ہے، اور باقی فرقوں پر بھی آپ نظر کر لیں، آپس میں اختلافات ہیں، تضادات ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں، اور ان کے اندر فتنوں کی نار اور اس کی آگ اتنی بھڑک رہی ہے کہ وہ نظر آتا ہے کہ اس دنیا میں ہی
ان کو یہ کیفیت ملی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنت اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، تو اسی طرح وہ کیفیت جہنم کی اس میں نظر آتی ہے۔ تو یہ ان کے اعمال خود اس پہ گواہ ہے، خود ان کو جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے، یہ بالکل بات واضح ہے۔ باقی یہ ان کا سوال آخر میں کہ جی یہ تو فرقہ واریت کو ہوا دینے والی بات ہے، جماعت احمدیہ کا قیام فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتا، بلکہ مختلف فرقوں کو متحد کرنے کی ایک عالمگیر تحریک ہے، اور ہماری جماعت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے عالمگیر اشاعت اسلام کے کام میں لگی ہوئی ہے، اور باقی سارے مذاہب کے لوگ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، بدھ بھی، ہندو بھی، باقی مذاہب کے لوگ بھی، اور مسلمان کے باقی فرقوں کے لوگ بھی، یہ سارے کے سارے جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے داخل ہو کر امت واحدہ بن رہے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کو فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتی، بلکہ فرقہ واریت کو ختم کر کے ساری دنیا کو امت واحدہ بنانے کے بہت ہی مبارک کام میں مصروف ہے۔ جی مومن صاحب، پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جانے سے پہلے جی ایک منٹ، ہاں جی پلیز کرنا چاہتا تھا کہ یہ لمبا جواب تو امام صاحب نے دے دیا، میں چھوٹا سا عرض کرتا ہوں کہ جو 74 میں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، اس پہ تو وہی شعر صادق آتا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ مومن صاحب۔